السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان اپنے گناہوں پر، اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے، جھوٹ بول کر اور لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن جو اس نے جرم کیا ہے، جو زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، جب لوگ اس پر ملامت کرتے ہیں تو وہ بہانہ تلاش کرتا ہے اور لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے، باوقات لاجواب بھی کر دیتا ہے، اور باوقات مطمئن بھی کر لیتا ہے، اور لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے، لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا۔ جو انسان جرم کرتا ہے، وہ جرم انسان کو اندر سے ڈستا رہتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے، اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے۔ اگرچہ وہ دلائل سے، مکر و فریب سے باتوں کو توڑ مروڑ کر گزر کر لیتا ہے، بہانہ بنا لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین و اطمینان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! تو مجرم بے چین رہتا ہے۔ آج ہماری بے چینیوں کی وجہ ہمارا اللہ رب العزت کی دہلیز سے منہ موڑنا ہے اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے۔ جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہے، تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین و مضطرب رکھتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ بے چینی کیوں ہے؟ بے چینی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، سکون نہیں آنے دیتا، اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق ہی مارے، کسی کی عزت کو ہی پامال کرے، اس نے کسی کی آبرو پر ہی حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو یہ بے چینی بھی کم نہیں ہے، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی اس کو کم بے چینی نہیں دیتی، اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق ہی مارے، اس نے کسی کی عزت کو ہی پامال کیا ہو، اس نے کسی کے آبرو پر ہی حملہ کیا ہو۔ اگر نماز چھوڑی ہے تو یہ بے چینی بھی کم نہیں ہوتی، یہ رب کی نافرمانیاں ہے۔ اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی۔ اگر اس کا خیال بہکا ہے، اس کی زبان سے کسی کو دکھ ہوا ہے، اس نے کسی کو گالی دیا ہے، تو پھر یہی جرم بے چینی بن کر اس کو اندر سے کھاتی رہے گی۔ انسان چلتا پھرتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، لیکن اس کو اندر سے سکون نہیں ملتا۔ سکون کب ملے گا؟ سکون تب ملے گا جب آپ نے کسی سے زیادتی کی، پھر آپ نے اس سے جا کر معافی مانگ لی ہو، اس انداز کے ساتھ معافی مانگی جائے کہ وہ مجبور ہو جائے معاف کرنے کے لیے، پھر اندر طمانینت اور سکون داخل ہو جائے گی۔ اگر رب کی نافرمانیاں کی ہو تو اس کے دہلیز پر جا کر اس سے معافی مانگ لو، اتنی لجاجت کے ساتھ معافی مانگو کہ اس قدر رو کر معافی مانگو کہ درے منت پر اتر جاؤ، ہاتھ جوڑو، آنسو بہاؤ، چیخو چلاؤ، رو، اس کی دہلیز سے لپٹ جاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معذرت کرو۔ جب مالک معاف کر دے گا تو ساری بے چینیاں اندر ہی مٹ جائیں گی، دل کو قرار مل جائے گا، دل کو تسلی نصیب ہوگی، تمہیں سکون مل جائے گا۔ سکون اس کی دہلیز سے ملے گی۔ یہ سکون اندر سے پھوٹتی ہے، نہ کہ باہر سے آتی ہے۔ ہم سکون باہر سے ڈھونڈتے ہیں، باہر سے سکون نہیں ملتا، یہ اندر سے آتی ہے۔ تو اس دل پر لگے ہوئے میل کچیل کو، غلاظت کو دور کر لو اور کھرچ دو اسے، تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ دل ستھرا ہوگا، دل پر نور ہو جائے گا، پھر تمہیں زندگی جینے کا لطف اور مزہ آنے لگے گا۔